بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بند کمروں کے منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب بھی میں مافیا کی گربانوں کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو تمام مافیا جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائے گا۔ عمران خان کی زبان سے بولا گیا ایک ایک لفظ جو ہے آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ آج قاضی لیزم، ڈکٹیٹر، کرپٹ مافیا ایک پیج کے اوپر ہیں۔ جب بھی وہ بیدار ہوتے ہیں تو ان کو ایک خیال آتا ہے کہ کہیں عمران خان تو جیل سے باہر نہیں آ گیا۔ ایک دوسرے کو بند کمروں کے اندر ایک دوسرے کی داستانیں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو فلاں جگہ پر ریلیف دیا، میں نے آپ کو فلاں جگہ پر جو ہے وہ رعایت دی، تو اب آپ نے میرے لیے یہ کام نہ کیا تو ہم جو ہے آپ کو اسی جو ہے وہ کیس کے اندر بند کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ قاضی لیزم نے اپنے سر کے اوپر ایک لیزم لیا۔ وہ لیزم کیا تھا؟ جب اس نے بھلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا تو قاضی فائز عیسی کے خلاف پاکستان کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، تو ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جو کام آج تک ڈکٹیٹر اس ملک کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ کرتا تھا تو وہ کام آج جو ہے وہ قاضی فائز عیسی کر رہا ہے۔ تو قاضی فائز عیسی نے جب بلے کا نشان واپس لیا تو اسد طور نے کہا تھا کہ آپ جو ہے قاضی فائز عیسی کا جو واٹس ایپ ہے اس کا فرازق کرا لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی جو ہے وہ کہاں سے ڈائریکشن لے رہا تھا۔ وہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر قاضی فائز عیسی کو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے ایکسٹینشن دیں گے، آپ نے اس کے بدلے کے اندر جو ہے تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لینا۔ تو اس بات کو اسد طور نے اجاگر کیا اور کہا کہ قاضی فائز عیسی صاحب، آپ کے ایک ایک غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی کام کو میں اٹھاؤں گا اور میں قوم کو آپ کا نہنگ جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ آپ ڈکٹیٹر ہیں، آپ عدل کے اندر بیٹھ کر انصاف کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم طاقتور قلم ہے۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قلم کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آج وہ قلم جب چلا تو بند کمروں کے اندر جو منصوبے تیار ہوئے تھے وہ منصوبہ ساز چیخنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد کا پارا آج سورج جو تھا وہ اس کی تپش زیادہ تھی، تو کچھ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بیٹھے لوگ جو ہیں اس تپش کی وجہ سے وہ جل رہے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تپش کس لیے تھی۔ یہ تو سورج کی تپش تھی، لیکن دوسری تپش جو قاضی کے دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ تو آج عدالت کے اندر 2 کیس تھے۔ ایک کمرے کے اندر کیس چلا جو 1 گھنٹہ 8 منٹ کے اندر جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، جس کے اندر آئینی اور قانونی پیچیدگیاں بھی دیکھی گئی اور سوال بھی اٹھائے گئے، تو اس کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ لیکن دوسرا قاضی لیزم پورا دن لائیو سماعت چلاتا رہا تو اس کی لائیو سماعت کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، لیکن جناب کے ماتھے کے جو تیور تھے وہ بدلے ہوئے تھے۔ تو جناب
جس کیسز کے اندر حکومت کو ریلیف دے رہے تھے اس کے بدلے میں جناب نے ایکسٹینشن لینی تھی، جناب کا وہ راستہ جو ہے وہ روکا گیا۔ تو آج اس کے حامی چیخ اور چخلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، حکومت جو ہے وہ چکرا گئی کہ آج کے دن عمران خان کے حق میں 4 فیصلے آ گئے اور ایک مورچہ عامر فاروق نے سنبھالا ہوا ہے اور دوسرا مورچہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ وہ بند کمرے کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے میرے تھمبنیل کے اوپر جو سرخی دیکھی بند کمروں کے سائنسی منصوبے میں نے لکھا، تو یہ لوگ ہیں بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ان کو واٹس اپ آ رہی ہیں اور ان منصوبوں کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ آج صبح سویرے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا، تو عامر فاروق صاحب کے سامنے جب سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے تو جناب کہتے ہیں کہ میری طبیعت درست نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں اس کے سیفر کیس کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ اٹھ کر چلے جاتے، وہ کیس بھی نہ سنتے۔ وہ جناب اسد طور نے کہا تھا کہ ان کے موبائل جو ہیں وہ فرانزک کرا لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود ڈکٹیٹر بن چکے ہیں۔ تو آپ نے بار بار 3 ماہ ہو گئے آپ سے ایک ضمانت کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو عمران خان نے کہا کہ بیچارے اگر آپ کے اوپر دباؤ ہے تو آپ جو ہے میرے فیصلے جلد جو ہے وہ کر دیں یا خارج کر دیں، آپ سے اگر نہیں ہو رہے تو آپ خارج کر دیں، کچھ تو سنائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم رہائی کا انتظار نہیں کر رہے، ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو پیچیدگیاں آپ نے پیدا کی ہے وہ قوم یاد رکھے گی، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر لکھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم بیوقوف ہے، یہ قوم جو ہے ان کو آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے۔ ایک مورچہ قاضی صاحب کے پاس آئے، دوسرا جو ہے وہ عامر فاروق کے پاس آئے، تیسرا وزیر داخلہ محسن نقوی ہے۔ وہ آج آپ نے محسن نقوی کی گفتگو سنی ہوگی، وہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف گندم کا سکینڈل بنانا ہے اور ان کا کرپشن کا کیس، ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ نقوی صاحب، آپ جن ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہیں، جو لوگ آپ کو لائے تھے کل وہی لوگ ہوں گے جو آپ کو اسی کرپشن کے اندر کٹہرے کے اندر کھڑا کیا ہوگا۔ تو محسن نقوی کا یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ لوگ میرے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا کیس نہیں بنا رہے۔ محسن نقوی کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کرپشن کیے آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف جو ہے وہ علامتی لوگ ہیں، ہم جو ہیں ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا کیا لینا دینا کرپشن سے، جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانیں اور آپ جانیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاکڑ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام لیا۔ تو جناب اس گناہ کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پیچھے ڈکٹیٹر تھا یا ڈکٹیٹر نے فلاں آدمی کو سپورٹ کی کہ آپ جائیں، آپ اس منصوبے کا حصہ تھے۔ تو ناظرین، اب وقت آ گیا ہے فیصلوں کا، تو یہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے۔ آج کچھ ججز نے سٹینڈ لیا ہے، جس طرح جسٹس ارباب طاہر ہیں، انہوں نے بزرگ سیاستدان چودھری پرویز الہی صاحب، جن کو جو ہے آج نظر بندی کا، اس کا گھر کے اندر نظر بندی کا جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فیصلے بھی ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو آج دیکھیں کسان کے ساتھ کیا ہوا، اور مڈل کلاس طبقہ تو پہلے سے جو ہے وہ دبا ہوا تھا، تو آج آپ دیکھیں کہ کسان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ کسان کی جو اجرت تھی اس کو لوٹ لیا،
تو پھر کسان بیچارہ کہاں جائے گا؟ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کی حدود تھی کہ آپ نے جو گندم کے اندر کرپشن کی؟ ذرائع نے یہ بات بتائی کہ جناب نے 16 ارب ڈالر جو ہیں وہ بیرونی ملک ٹرانسفر کیے۔ وہ جناب کے نوٹس میں لایا گیا کہ جناب یہ آپ کے نیچے ہو رہا ہے۔ یہ وہ چارج شیٹ ہے، یہ وہ چارج شیٹ شہباز شریف کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ شہباز شریف یہ نہ سمجھے کہ لوگ بھول گئے ہیں، ایک کھیل تھا ہم نے کھیلا، وہ کھیل ختم ہو گیا، لیکن کھیل تو شروع ہے۔ جناب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے۔ اس دلدل سے نکلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کے جو فیصلے ہیں وہ قاضی لیزم اور آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ آج بہت بڑا فیصلہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے، آپ کو چکرا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ان 77 لوگوں کو ڈی سیٹ نہیں کرتا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ وہ توہین عدالت کے مرتب ہوں گے کہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ جو الیکشن کمیشن کا اضافی سیٹیں باقی جماعتوں کے اندر بانٹنے کا فیصلہ تھا وہ معطل ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہو گیا، جنہوں نے کہا کہ آپ نے حلف لیں۔ کس لیے حلف لیں؟ خیرات کا مال ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ تو آج ایک امریکی سفیر کپتان کے نمائندوں کے پاس آیا ہوا تھا تو منتیں کر رہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، تو آگے سے جواب آیا خان صاحب آپ جیسے لوگوں کو جو ہے ملاقات تو ملاقات وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں آپ کی بھیت نہیں چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ہم سے ریلیف مانگے گا، تو عمران خان کسی سے ریلیف مانگنے والا شخص نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، وہ مرنے کو تیار ہے، لیکن آپ سے کبھی بھی بھیت نہیں مانگے گا۔ یہ بھی وہ بند کمروں کا منصوبہ تھا۔ عمران خان کے بیانیے کو توڑنے کے لیے ڈکٹیٹر اس وقت ایکٹیو ہے، کسی نہ کسی طرح اس کے بیانیے کو توڑا جائے، لیکن وہ بیانیہ نہیں ٹوٹ رہا۔ جو طاقت عمران خان کے پاس آپ لوگوں کی ہے وہ طاقت نہیں ٹوٹ رہی۔ آج بھی منتیں کر رہے ہیں۔ آج کس لیے آیا تھا امریکی سفیر؟ اسی لیے آیا تھا کہ آپ کچھ مانگے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کچھ نہیں مانگنے والے، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم کوئی نواز شریف نہیں ہیں، ہم شہباز شریف نہیں ہیں۔ تمہاری کیا جرات کہ ہم عمران خان کو بولیں کہ آپ جو ہے اس سے ملاقات کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خالی ہاتھوں بیچارے کو لوٹنا پڑا۔ تو آج دیکھیں خدا کی قدرت، قاضی لیزم اکیلا رہ گیا، باقی ججز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک وہ جج تھا جو قاضی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بلے کا نشان واپس لیا تھا، آج وہ بھی قاضی کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ قاضی صاحب آپ ایکسٹینشن لینے آئے تھے، لیکن آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ آپ کے ایکسٹینشن کا باپ جو ہے وہ کلوز ہو گیا۔ اب آپ کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ چکرائیں، آپ دیواروں کے اندر سر ماریں، لیکن کچھ نہیں ہونے والا۔ اب کچھ نہیں ہونے والا، اب فیصلوں کا وقت آ گیا ہے اور فیصلے ہوں گے۔ آج علی امین نے کھڑے ہو کر بلاول کو بھی کہا کہ جناب آپ نے ہمیں پورے سندھ کا چکر لگوایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائیں، اگر کوئی شخص آپ کو روکے
تو آپ وہ ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کریں، میں پورے خیبر پختونخوا کے اندر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کراؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر میں چاہوں تو میں آپ کے گورنر کو بھی کے پی کے ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے ہمارے سندھ کے ایم پی اے کو سندھ ہاؤس میں جانے سے روکا۔ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ میں اسلام آباد نکلوں گا، ضرور نکلوں گا۔ آپ کے اور ہمارے درمیان صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ ہے عمران خان کا حکم۔ جس دن عمران خان کا حکم آیا تو ہم اسلام آباد کی طرف نکل پڑیں گے۔ آج علی امین نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تک دیکھیں جس وقت تک خان حکم نہیں کرتا، صرف ایک رکاوٹ ہے حکم کی، جس دن حکم آیا تو بہا کر لے جائیں گے۔ لیکن وہ وقت قریب ہے ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ گرنے والے ہیں، یہ جو بت ہیں یہ گرنے والے ہیں۔